نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جتنے کے جتنے صحابہ کرام ہیں، خواہ 1.25 کم و بیش 1.25 سے زیادہ یا کم، جتنے بھی ہیں صحابہ کرام، ان کے بارے میں کسی کو بھی کیل و کال کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں اٹل فیصلہ جو فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ان کی سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ جو فرما دیا، تو اس کے بعد کسی کو بھی ان کے اوپر زبان درازی کرنے کی یا انگلیاں اٹھانے کی یا طعن و تشنیع کرنے کی کسی بھی قسم کی کسی کو کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں انسان خاموشی اختیار کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معیار حق بنایا اور معیار ایمان بنایا، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر جانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب فرمایا۔ تو کسی کو بھی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرنے کا، کسی کو ان کی لغزشوں کو اچھالنا یا ان کی بارے میں غلط بیانی کرنا یا ان کے نام سے کوئی غلط روایتیں منسوب کرنا، یہ انتہائی مکروہ عمل، ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جب ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فیصلہ دے دیا، پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے اوپر زبان درازی یا بد زبانی یا بد کلامی کی جائے، ان کی طرف غلط طریقے کے نشاندہی یا ان کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے، یہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے ثقات میں سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، حضرات شیخین کے مخالفت کرنے والے ایک شخص کے بارے میں، کہ جو حضرات شیخین پر بد زبانی کر رہا تھا، بد کلامی کر رہا تھا، اور ان کے بارے میں حضرات شیخین کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ان کو منع کرنے کے باوجود بھی وہ منع نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات شیخین کی بد زبانی کرنے پر اس انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا اس انسان کے ساتھ۔ امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ ہم 3 لوگ تھے، یمن جا رہے تھے، اور ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا۔ ہمارا ایک ساتھی کبھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد زبانی کرتا، اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد زبانی کرتا۔ ہم لوگوں نے اسے بہت زیادہ منع کیا کہ آپ یہ نہ کریں، حضرات شیخین پر بد زبانی نہ کریں، اس سے گریز کریں۔ اور لازمی بات ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو ہر انسان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے کے بارے میں بد زبانی انسان آخر کب تک سنتا رہے، کب تک برداشت کرتا رہے۔ اور یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے بتلا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں اٹل فیصلہ دے دیا، اور مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے بادشاہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھیوں میں سے، بہترین دوستوں میں سے، اور قریبی رفقا میں سے، ان کے بارے میں وہ شخص بد زبانی کرے اور دوسرے حضرات کس طریقے سے ان کے بارے میں سنیں یا خاموشی اختیار کریں۔ بہرحال کافی زیادہ ان کو منع کرنے کے باوجود بھی وہ انسان، وہ شخص جو ہے وہ باز نہیں آیا، وہ اپنی بات پر بضد رہا اور بد زبانی کرتا رہا۔ امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ یمن پہنچ گئے تو وہاں ہم نے قیام کیا، رات کو صبح فجر کے وقت اس کو فجر کی نماز کے لیے جب ہم نے اس کو جگایا، تو امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم نے اسے فجر کی نماز کے لیے جگایا تو اس نے ہم سے کیا کہا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرہانے آئے اور تشریف لائے، میرے سرہانے کی طرف کھڑے ہوئے اور مجھے مخاطب کیا کہ او فاسق، اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کر دیا،
اور تو اسی منزل میں مسخ کر دیا جائے گا۔ اس انسان نے خود اپنا خواب بتلایا اور یہ کہنے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس نے وہ ساری باتیں بتلانے کے بعد پھر اس کے پاؤں بندر ہو گئے، بندر کے پاؤں کی طرح اس کے پاؤں مسخ ہو گئے، پاؤں بدل گئے اس کے، اور پھر کچھ دیر